أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرکار بڑی محبت سے درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز حاضرین محترم، صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ رحمت بحر علم و حکمت منبع ولایت حضرت سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک فرمان معرفت نشان نقل فرماتے ہیں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا للدنیا ابناء وللآخرۃ ابناء. تو میں کچھ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے. فکونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا. مولا علی شیر خدا نے فرمایا تم آخرت کے بیٹے بننا اور دنیا کے بیٹے نہ بننا. دنیا کے بیٹے ہونے سے مراد یہ ہے کہ تم دنیا کے طلبگار نہ بننا، تم دنیا کے چاہنے والے محبت کرنے والے نہ بننا. تم نے بننا ہے تم آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کو چاہنے والے بنو، آخرت سے محبت کرنے والے بنو. اب جو مولا علی شیر خدا سے سچی پکی محبت کرتا ہے، صرف داموں کی حد تک نہیں، ناروں کی حد تک نہیں، اس کو چاہیے وہ اپنے دل سے دنیا کو نکال دے، وہ دنیا کا طلبگار نہ بنے، وہ آخرت کا طلبگار بنے. اب یہ کیسا مولا علی کا عاشق ہوگا کہ جس کے دل میں دنیا کے بسیرے ہو، جس کے دل میں دنیا کی محبت کے بسیرے اور اس کا دل دنیا کی لذتوں میں شرابور ہو چکا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں. مولا مرتضی علی شیر خدا تو وہ ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو اپنے اوپر یوں حرام کر دیا ہے جیسے کوئی بندہ 3 طلاقیں دے کر اپنی عورت کو حرام کر دیتا ہے. جس کو مولا علی نے چھوڑ دیا ہو اور اپنے اوپر حرام کر دیا ہو، اس دنیا کی محبت کے ہمارے دل میں بسیرے ہو تو پھر وہ علی والا نہیں ہے. علی والا وہ ہے جو دنیا کا طلبگار نہیں، جو آخرت کا طلبگار بن جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں محفلیں ہوتی ہیں تو محفلوں میں کیا ہوتا ہے، قرآن حدیث پڑھا جاتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، منقبت پڑھی جاتی ہے. اس میں جو نقیب، جو نعتخوان، جو خطیب تم سے پیسے مانگے، ڈیمانڈ کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے بغیر محفل پڑھنے والا نہیں ہوں، وہ کبھی علی والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے، دنیا کا طلبگار ہے. اس کا مولا علی سے کیا تعلق ہے؟ مولا علی سے تعلق تو اس کا ہے کہ جو دنیا کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ جو اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کا ارادہ کرتا.
یہی فلسفہ قرآن مجید میں بیان کیا. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. یہی فلسفہ قرآن مجید میں بیان کیا. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے آپ سے کچھ خرچ کا مطالبہ کیا. اس طرح بیویاں کرتی ہیں اور ان کا حق بھی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا منصب بہت بلند ہے، حضور کا منصب بہت بلند ہے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے فقر، فاقہ اور صبر کو اختیار فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار دیا کہ میرے محبوب چاہو تو میں مکہ کی ساری زمین سونے کی بنا دیتا ہوں، ساری زمین پہاڑ سونے کے بن جائے گی. اور آقا فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی الجبال ذهب، اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے. تو اللہ نے محبوب کو اختیار دیا کہ پیارے، یا تم میں مکہ کی ساری زمین تمہارے لیے سونے کی بنا دیتا ہوں، یا تم فاقے کو قبول کر. تو میرے آقا علیہ السلام نے تواضع، انکساری کو ترجیح دیتے ہوئے فقر و فاقہ کو قبول فرمایا. عرض کی مولا ایک دن تو مجھے کھانا دے، میں تیرا شکر ادا کروں، تیری حمد و ثنا کروں گا، حمدتک و شکرتک، اور ایک دن مجھے فاقہ دے تو میں تیرا ذکر بھی کروں گا، وتضرعت الیک، اور تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی بھی پیش کروں گا. تو سرکار کا سٹیٹس تو بہت بلند ہے. حضور نے تو فقر کو قبول کر لیا ہے، فاقے کو قبول کر لیا ہے. تو جب ازواج مطہرات نے خرچ کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک حکم دیا کہ حبیب تم انہیں بلا کر اختیار دے دو. اور وہ اختیار کیا ہے؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اختیار دے دیا کہ حبیب تم اپنی ازواج سے فرما دو، اگر تم دنیا کو چاہتی ہو نا، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زینت کو، فَتَعَالَيْنَ، تو آؤ، أُمَتِّعْكُنَّ، میں تمہیں مال دیتا ہوں، نفع دیتا ہوں، سب کچھ دے دیتا ہوں، لیکن پھر تم میری بارگاہ میں، میرے حرم میں رہنے کے قابل نہیں ہو. اگر تم دنیا کی طلبگار بن گئی تو میرے حرم میں رہنے کے قابل نہیں، بلکہ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں اچھے طریقے سے آزاد کر دوں گا. اگر ازواج مطہرات دنیا کی طلبگار بن جائیں تو وہ حرم مصطفیٰ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. تو جو خطیب نعت خان دنیا کا طلبگار ہو وہ مصطفیٰ کا کبھی عاشق نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان کنتم تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور اگر تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کی گھر کے طلبگار ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے جو تم میں نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر کے رکھا. اس سے پتا چلا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے نا، چونکہ آخرت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بیان کیا گیا، جو آخرت کا طلبگار ہے وہی مولا کا طلبگار بھی ہے، مولا کے مصطفیٰ کا طلبگار بھی ہے. تو ازواج مطہرات نے عرض کی حضور ہمیں کوئی خرچہ نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت